إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله التي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك أو بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ بخاری و مسلم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہر نعمتوں سے نواز کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یوں ہی بھٹکا، یوں ہی گمراہ نہیں چھوڑ دیا. ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں جنت میں داخلہ دلانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے کئی انبیاء اور رسل کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جن میں سے آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جن چیزوں کو واجب کیا ہے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے. اللہ رب العالمین انسانوں سے کہتا ہے، مسلمانوں سے کہتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم اس خوش فہمی میں ہو ان تدخلوا الجنہ، ہم یوں ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے اقرار کرنے سے، زبان سے پڑھ لینے سے اور اپنے آپ کو مسلمان بتانے سے ہم یوں ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے آگے؟
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنے پہلے لوگوں کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، رسل کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور اصحاب کو دیکھو، ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو. ہم نے انہیں کیا کیا تھا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. ہم نے انہیں خوف میں مبتلا کیا تھا، بھوک میں مبتلا کیا تھا، ہر طرح سے آزمایا تھا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. لوگو یاد رکھو، اگر تم اس ایمان لانے کے بعد، اس دین پر مسلمان ہو جانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائشوں پر صبر کر لو گے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاؤ گے، سامنے والا مارتا ہے مارنے دو، سامنے والا تکلیف دیتا ہے تکلیف دینے دو، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین کیا کہتا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب. یقین جان لو رب کی مدد اس بندے تک آ کر پہنچے گی. محترم حاضرین، ہم اور آپ تو ایمان لا لیتے ہیں، زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتانے میں سب سے پہلے صف میں نظر آتے ہیں، لیکن جہاں عمل کی باری آ جاتی ہے، جہاں عمل کی باری آ جاتی ہے، وہی میدان میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں، وہی میدان میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں. آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ان کا کیا حال تھا، کیا حال تھا. وہ اپنے آپ کو زبان سے بھی اقرار کیا تھا اور اپنے اعوال، اپنے جوارح سے بھی اقرار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے جوارح سے بھی بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ تک اسلام پہنچانے والے ہیں، ہم اور آپ تک دین کی باتیں پہنچانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی تھی. ایمان لانے کے بعد ایمان کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے، جو انسان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے. کیونکہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ تو غم کرو نہ تو خوف کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو، مسلمان ہو. حقیقی معنوں میں ایمان والا انسان کب بن سکتا ہے؟ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھیے، حدیث نمبر 3016 کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5016 کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے پاس روز آنا دشوار ہے، کیونکہ میں ایک صحرا میں رہنے والا صحابی ہوں. جیسا روز صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آپ سے باتیں معلوم کرتے ہیں، مجھے ایسا آنا مشکل ہے، دشوار ہے، کیونکہ میں آپ سے کئی میل سفر کر کر آیا ہوں، آپ سے دور دراز سے آ کر آپ سے ملاقات کیا ہوں. تو قل لی فی الاسلامی قولا لا اسألہ عنہ احدا غیرک او بعدک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے علاوہ آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. یعنی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے علاوہ اور آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنا نہ پڑے مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور بہت جامع جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اے سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ایمان لانے کے بعد اس دین میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائے، اسی دین پر استقامت اختیار کرو. سبحان اللہ. دیکھیے ایمان لانے کے بعد اگر ہم استقامت اختیار کرتے ہیں تبھی جا کر ہمیں اس ایمان کی اہمیت اور فضیلت ملنے والی ہے. اگر استقامت اختیار نہیں کریں گے، استقامت کو اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں
ہمیں یہ ایمان کی فضیلت اور حلاوت نہیں ملنے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سورہ ہود میں تاکید کر کر ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ میں اس دین پر استقامت اختیار کیا ہوں، پھر ایمان والوں کو بھی کہو کہ جس طرح میں استقامت اختیار کرتا ہوں تم بھی اسی طرح استقامت اختیار کرو، کیونکہ ایمان کی اصل لذت، ایمان کی اصل فضیلت، ایمان لانے کے بعد اصل چیز جو ہے وہی استقامت ہے۔ اگر استقامت اختیار نہیں کرو گے ایمان لانے کا بیکار، عمل کرنا بھی بیکار، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بھی تکلیفیں آتی ہے انسان کو اللہ رب العالمین تکلیفیں کیوں دیتا ہے، حدیث مبارک سے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل، لوگوں سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انہی کو آتی ہے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، یعنی جس کا ایمان سب سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور انبیاء سے زیادہ ایمان کسی اور کا پختہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہے۔ ثم الامثل، پھر ایمان میں جتنا پختہ ہوتا ہے، جتنا گہرا اس کا ایمان ہوتا ہے، رب العالمین اسے اتنے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے اگر ہم اور آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، اس پر صبر کریں، لیکن افسوس صد افسوس آج کے مسلمانوں پر، آج کے ہم اور آپ پر افسوس ہے، کیونکہ ذری سی بھی تکلیف آ جائے، ذری سی بھی اللہ کی طرف سے مار آ جائے تو کیا کہنے لگتے ہیں، اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ تکلیف دینے کے لیے، اللہ کو ہم ہی دکھے تھے یہ تکلیف دینے کے لیے۔ کئی سارے مسلمان ہیں، کتنے سارے کروڑوں مسلمان ہیں، انہی میں سے رب العالمین مجھے ہی تکلیفیں کیوں دے رہا ہے، فلاں فلاں کہہ کر رب العالمین کو کوستے ہیں، فلاں فلاں کہہ کر اس چیز کو کوسنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے رب العالمین کے نافرمان بندے بن جائیں گے۔ اگر رب کے فرما بردار بندے بننا ہے، رب کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، تو رب کی طرف سے آنے والے آزمائش پر صبر کرنا ہے، تبھی جا کر ہم رب کے سامنے، رب کی نگاہوں میں فرما بردار بندے بنیں گے اور اس جنت کو حاصل کریں گے۔ کیونکہ سورہ آل عمران میں رب العالمین کا کیا ارشاد ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب خود کہتا ہے رب دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لوگوں تم اس خوش فہمی میں ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں جانچنا چاہتا ہے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور کون برا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی رب العالمین کو پتا تھا ہم اور آپ کی پیدائش سے کئی سال پہلے رب العالمین نے ہم اور آپ کی تقدیر لگ چکی تھی، تو کس کے حق میں جنت ہے، کس کے حق میں جہنم ہے، رب العالمین چاہتا تو داخل کر سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن انسان کیا کرے گا، حجت قائم کرے گا، رب سے سوال کرے گا، اے اللہ مجھے جہنم کیوں عطا کر رہا ہے، میں نے تو عمل ہی نہیں کیا تھا، میرا کیا گناہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے رب العالمین دنیا میں بھیج کر تمہیں آزماتا ہے، تمہیں دو راستے دکھا دیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان صحرا میں موجود ہوتے ہیں، صحرا میں بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور ایک سیدھی خط کھینچتے ہیں، اسٹریٹ خط کھینچتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں آئیں بائیں الگ الگ لکیریں کھینچتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے صحابہ ھذا صراطی مستقیما، اے صحابہ یاد رکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، جو تم سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، اسٹریٹ لکیر دیکھ رہے ہو، یہ کس کا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور آئیں دائیں بائیں آئیں جو لکیریں دیکھ رہے ہو یہ شیطانی راستہ ہے، اس کے طرف شیطان تمہیں بلا رہا ہے، جہنم کے طرف بلا رہا ہے، تم اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھے راستے پر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، ورنہ تم پھر شیطان کے بھٹکاوے میں آ جاؤ گے، شیطان کی باتیں مان لو گے تو پھر تمہیں کہاں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ محترم حاضرین، انسان کو رب العالمین اگر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو اس دین پر ایمان رکھتے ہوئے، رب العالمین پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، ورنہ اگر اس دین پر اس دنیا میں عمل نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن افسوس کے سوا ہم اور آپ کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، افسوس کے سوا کچھ ہاتھ آنے
آنے والا نہیں، کیونکہ رب العالمین سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تری المجرمون، رب العالمین کے سامنے جب مجرمین ٹھہرے ہوں گے کیا کہیں گے؟ ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ رب سے ایک ہی آرزو کریں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اللہ رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے، واپس کر دے، کیونکہ میں نے جو ایک عمل معمولی سے سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اسے کر کر آ جاؤں گا۔ انسان یہ نہیں کہے گا اے اللہ میں نے جو سارے عمل ترک کر دیے تھے وہ کر کر آؤں گا، کیا کہے گا؟ ایک عمل جو ایمانی عمل ایک میں نے ترک کر دیا تھا، ایک عمل جو ایمانی عمل میں نے معمولی سمجھ کر ترک کر دیا تھا اس کو کر کر واپس پلٹ آ جاؤں گا، اس لیے اے اللہ مجھے ایک عمل کرنے کی مہلت دے دے، ایک عمل کر کر میں دوبارہ تیرے پاس پلٹ آ جاؤں گا۔ لیکن رب العالمین کیا کہے گا؟ پلٹنے کا موقع نہیں ہے، وہاں دوبارہ لوٹ آنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا دن ہے؟ جزا و سزا کا دن ہے۔ رب العالمین کیا کہے گا؟ یہ تو صرف زبان سے کہلانے والی بات ہے، میں نے کئی سارے تجھے مہلت دی تھی، کئی ساری مہلتیں دی تھی، تو نے مہلت کو مہلت نہیں سمجھا تھا، وقت کو وقت نہیں سمجھا تھا، اس لیے آج کیا ہے؟ تجھے یہ سزا بھگتنا پڑے گا۔ آج تیرے حق میں رب العالمین جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہیے، رب العالمین نے کتنی زندگی دی ہے، 20 سال کی زندگی دی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اس 20 سال کی زندگی میں نے رب العالمین کو کتنا خوش کیا ہے اور کتنا ناراض کیا ہے، رب کی کتنی فرما برداری کی ہے اور کتنی نافرمانی کی ہے، رب کو کتنا خوش کرنے کی کوشش کیا ہے اور رب کے ایمان پر کس طرح چلا ہوں اور کس طرح نافرمانی پر چلا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے صحابہ اتدرون مل مفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا دینار ولا درہم ولا متاع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس تو وہی ہے جس کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ ہو، نہ تو گھر بار ہو، نہ تو گاڑی باری ہو، نہ تو کچھ ہو، ہمارے نزدیک تو کنگال وہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المفلس فی امتی، لوگوں یاد رکھو میری امت کا بھی کوئی مفلس ہے، میری امت کا بھی کوئی کنگال ہے، یاتی یوم القیامتی، کیا ہے میری امت کا کون مفلس ہے؟ کل قیامت کے دن آئے گا، کیا لے کر آئے گا؟ بصلاۃ، نمازوں کو لے کر آئے گا، وبزکات، اور زکات کو لے کر آئے گا، وبحج، حج کو لے کر آئے گا، وبعمرۃ، عمروں کو لے کر آئے گا، فیقبل، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوگی؟ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، فلاں کو گالی دی ہوگی، واکل مال ھذا، فلاں کا ناحق طور پر زمین کھا لیا ہوگا، فلاں کا ناحق طور پر مال کھا لیا ہوگا، واکل مال ھذا وضرب ھذا، اور فلاں کو ناحق طور پر مارا ہوگا، تو رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم کو بلائے گا، ظالم کی نیکی اسے دے دے گا، پھر جب مظلوم ابھی باقی رہیں گے، ابھی ظالم کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، تو رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دے گا، فیدخل فی النار او فیطرح فی النار، یا اسے جہنم میں داخل کر دے گا یا جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نیکیاں کرنے کے بعد بھی رب العالمین کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ حقوق اللہ تو ادا کر دیا تھا، لیکن حقوق العباد میں صحیح طور پر حق ادا نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے رب العالمین نے کیا کیا؟ اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے اگر ایمان لائے ہیں تو اس ایمان کی حفاظت کرے، اعمال کی حفاظت کرے، یہ نہیں ہو کل قیامت کے دن اپنے اعمال ڈھونڈتے پھرو گے تو اعمال نہیں ملنے والے ہیں۔ تو اس لیے محترم حاضرین، دنیا میں آئے ہیں عمل کرنے کے لیے، آئے ہیں عمل کر لو اور اعمال کی حفاظت کر لو۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اعمال کی حفاظت کریں گے تب جا کر یہ اعمال قابل قبول ہونے والے ہیں، ورنہ یہ اعمال قابل قبول ہونے والا نہیں۔ محترم حاضرین، اگر ہم اس ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر صبر استقامت اختیار کریں گے، ایمان پر جمے رہیں گے، دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، انبیاء کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو دیکھیے، رسول کے بارے میں کس کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب عام الحزن تھا، یعنی غم کا سال تھا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے چاچا جو آپ کے جگر کے قریب رہتے تھے، جو آپ کی دین میں بہت زیادہ مدد کی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکے والوں کو میں نے کئی سال تک دعوت دے دی ہو، کئی سال تک دعوت دے دیا ہوں، اب میں تھک چکا ہوں، اب جا کر میں طائف والوں کو امید کی کرن لے کر گئے تھے، طائف والوں کو جا کر دعوت دوں گا، شاید کہ وہ میری دعوت کو قبول کر لیں گے، شاید کہ وہ میری دعوت کو مان لیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک امید کی کرن لے کر گئے تھے، وہاں جانے کے بعد جب دعوت دین دینے لگے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کر دیا گیا تھا؟ آپ کے پیچھے بدماش لوگوں کو لگا دیا گیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکری مارتے، پتھر مارتے۔ آپ کے ساتھ جو غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک دیوار کے ٹیک بٹھانے لگا، ایک باغ کے دیوار کے ٹیک بٹھانے لگا، آپ کی جوتی مبارک نکالنے لگا، دیکھا تو اس میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو جم چکا تھا۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نبیوں کے سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ تک دین پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے، جب تک کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کے بعد یہ نبی کو اتنی تکلیف ہوئی تو ہم اور آپ ان کے سامنے کیا ہے؟ ہم اور آپ ان کے سامنے کیا ہے؟ وہ نبی کو اتنی ساری تکلیف ہوئی تھی، اتنی ساری تکلیفیں برداشت کیے تھے، تو ہم اور آپ کو تو ان سے زیادہ، ان سے دگنا تکلیفیں برداشت کرنا چاہیے تھا۔ محترم حاضرین، نبی کی سیرت پڑھیے، نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے ہیں؟ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبل دکا کو دیکھ رہے ہو، یہ جبل شفا کو دیکھ رہے ہو، یہ جبل دکا اور یہ جبل شفا کے درمیان یہ بستی واقع ہے، طائف کی بستی واقع ہے، آپ ایک حکم کیجئے، صرف آپ ایک حکم کیجئے، میں یہ دو پہاڑوں کو ملا کر ان بستی والوں کو کیا کر دوں گا؟ پیس کر راکھ کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ بدعا کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، ہلاک کرنے کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دینا، بے شک وہ کچھ نہیں جانتی، بے شک وہ کچھ نہیں جانتی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا جب فتح مکہ ہوا تو سارے کے سارے طائف والے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے نبی نے صبر کیا تھا، اس وجہ سے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے سارے لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا۔ محترم حاضری، یہ نبی کی مثال تھی۔ انبیاء کرام میں سے کئی مثالیں ایسے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم اور آپ بقرعید سے گزرے ہیں، اس میں دیکھیے ابراہیم کے واقعہ کو، کس طرح ابراہیم نے آزمائشوں پر صبر کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قربانی کو واجب کر دیا ہے، قربانی کو رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کا تذکرہ کرو، کس طرح اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے اور کس طرح آزمائشوں پر صبر کیا تھا۔ رب العالمین نے طرح طرح سے آزمایا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو دیکھا کہ باپ خود بت بنا رہا ہے، بت بنا کر بیچ رہا ہے، اس آزمائش پر بھی صبر کیا۔ باپ کو دعوت دین دینے لگے، باپ کو کیا پیارے انداز میں سمجھانے لگے، جیسا کہ سورہ مریم میں رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی لم تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا۔ کہتے ہیں اے پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو شیطانی راستہ ہے، مجھے تو ڈر ہے رحمان تمہیں پکڑ لے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا، اس لیے میرے ابا جان ابھی بھی تم دنیا میں ہو، توبہ کر لو، رحمان سے توبہ کر لو اور پلٹ آ جاؤ رحمان کی طرف۔ لیکن ان کے باپ ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کا انداز تو دیکھ لیجئے اور آزر کا انداز دیکھیے۔ آزر کیا کہتا ہے؟ آزر کہتے ہیں، آزر ابراہیم سے کہتے ہیں، کیا قال اراغب انت عن آلہتی یا
ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہتے ہیں اے ابراہیم اگر تو اس دین سے باز نہیں آ جائے گا، یہ دعوت دینے سے باز نہیں آ جائے گا، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا یا پھر اس گاؤں سے جلا وطن کر دوں گا۔ تو ابراہیم اس کے جواب میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم اس کے برعکس جواب، الٹا جواب نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہتے ہیں اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، جب تک ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں جان باقی رہے گی جب تک ابراہیم تیری مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنی ساری تکلیفیں آنے کے بعد، اتنی ساری تکلیفیں آزمائش آنے کے بعد صبر کیا تھا، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے رہتی دنیا تک ان کی قربانی یاد کرنے کو کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح آزمائش پر بس نہیں ہوئے تھے، بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آ گئے تھے، نہ تو کھیتی تھی نہ تو لوگوں کا چلن پلن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دین دینے لگے تھے، جب بتوں کو توڑ دیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آگ میں پھینک دیا تھا۔ صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود کہتا ہے قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا تھا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ٹھنڈی آگ بن جانا۔ محترم حاضرین، اگر ہم صبر کریں گے یقین جان لو صبر کا نتیجہ بہترین طور پر بہتر ہوتا ہے، صبر کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنی آزمائش پر صبر کرنے کے بعد، اتنا ایمان میں پختہ لانے کے بعد ایمان کے ثمرات پورے طور پر ادا کر دیے تھے، ایمان کی فضیلت کو ابراہیم نے سمجھ چکے تھے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے اعلان کرتا ہے، قرآن مجید میں کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج سے پہلے رب نے کسی کو دوست نہیں بنایا ہے، آج کے بعد رب اعلان کرتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج کے بعد رب کا کوئی دوست ہے وہ ابراہیم دوست ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جسے رب بنائے، رب پیدا کرے اور اسے رب دوست بنا لے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ کو بھی اسی طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے محترم حاضرین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہم جیسے ایک انسان تھے، ہم جیسے ہی ایک بشر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ بھی شراب میں مبتلا تھے، صحابہ بھی برائیوں میں مبتلا تھے، صحابہ بھی یہ تمام ساری برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب نبی آ گئے، بتا دیا دین یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، تو فوراً توبہ کرنے لگے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، بے شک شراب، جوا اور فال نکالنے والی چیزیں یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، تم ان سے بالکل الگ تھلگ رہنا۔ تو تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن ایسا لگنے لگا تھا گویا کہ شراب کا طوفان آیا ہو یا شراب کا سیلاب آیا۔ اللہ اکبر۔ فوراً ایک حکم آ گیا، فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جیسا سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ رب العالمین کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز کیا کر دو؟ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہ کر دو، جب تک تم اللہ کے قریب اور پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ ہے میرا، سب سے زیادہ کھجورے دیتا ہے، طرح طرح کے کھجورے دیتا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ کمائی کا ذریعہ وہی ہے، سب سے زیادہ کما کے وہی باغ دیتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبوب، میرے دل کے سب سے زیادہ محبوب وہی باغ ہے، تو میں اسے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ آیت سنی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ محبوب چیز اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اے صحابی، تم انہیں اپنے رشتہ دار میں تقسیم کر دو، رشتہ دار تمہارے صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ محترم حاضرین، بتانا مقصد کیا ہے، ایمان کس طرح ان کے اندر داخل ہو چکا تھا، اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ
رضوانُल्लाह علیہم اجمعین کے بارے میں تو کئی مثالیں ملتی ہے، ایمان پر کس طرح صبر کیا تھا، ایمان و آزمائش پر کس طرح صبر کیا تھا۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ جب وہ مسلمان ہوئی تو اپنے خاندان سمیت مسلمان ہوئی تھی، سب خاندان سمیت مسلمان ہوئی تھی، تو ان کے بھائی، بیٹے، شوہر، تمام خاندان سمیت مسلمان ہوئی تھی۔ ابو جہل آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے سمیہ تو بد دین ہو چکی ہے، اسلام سے پھر جا ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کیا اسلام بیٹھ چکا تھا، اسلام کی اہمیت وہ جانتی تھی، اسلام کی اہمیت ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی اے ابو جہل تو کتنی بھی سزا دے لے مجھے برداشت ہے، لیکن کل قیامت کے دن میں رب العالمین کے سامنے سزا نہیں پانا چاہتی ہوں، اس لیے دنیا میں تو جتنی بھی سزا دے لے مجھے برداشت ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب کے سامنے رسوائی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ تو ابو جہل غلاموں کو حکم دیتا ہے، 2 اونٹ منگواتا ہے، پہلے اونٹ کے ذریعے ایک ٹانگ کو باندھ دیتا ہے، دوسرے اونٹ کے ذریعے دوسری ٹانگ کو باندھ دیتا ہے۔ ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوسرے اونٹ کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، یعنی 2 اونٹوں کو اپوزٹ سائڈ ٹھہرا دیتا ہے اور نیزہ اٹھاتا ہے، آتا ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی چانس ہے، تو اسلام سے پھر جا۔ لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایمان بیٹھ چکا تھا، راسخ ہو چکا تھا، کہتی ہے اے ابو جہل تو سزا دے لے مجھے برداشت ہے، لیکن رب العالمین کی اسلام سے پھرنا مجھے برداشت نہیں ہے۔ ابو جہل نیزہ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھ جاتی ہے اور تڑپ کر کیا الفاظ نکلتے، زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور کیجئے اور تھوڑے سیکنڈ کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھ لیجئے۔ اگر ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم اور آپ کے زبان سے کیا الفاظ نکلتے تھے اور ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے ہیں۔ کیا کہتی ہے اے اللہ مجھے مرتے دم تک اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت اپنے زبان سے ایسے کلمات ادا کر دوں، ایسے لفظ ادا کر دوں جس سے تو ناراض ہو جائے، تیری ناراضگی کا سبب بن جائے اور مجھے جہنم میں داخلہ عطا کر دے تو میں اور تیری جہنم کی مستحق بن جاؤں۔ اس لیے اے اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ دعا کرتی ہے، یہ کہتی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت ابو جہل غلاموں کو حکم دیتا ہے اونٹوں کو کھینچے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو کیا دکھتا ہے، اتنی تکلیف، اتنی آزمائش، جسم کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے، انہیں کیا پتا رب العالمین کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب کیا کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کو کوئی غم ہے نہ تو غم زدہ ہوں گے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ کو بھی چاہیے اس قصوں سے عبرت حاصل کرے، اپنی زندگیوں کو سوار لے، اپنی زندگیوں کو رب العالمین کے راہ میں، اپنی زندگیوں کو رب العالمین کے راہ میں لگا دے، اپنی زندگیوں کو رب کی ایمان کے خاطر، رب کے خاطر اپنی زندگیوں کو گزارے، تاکہ ہماری ابدی زندگی، ابدی گھر ہم اور آپ پا سکے، جنت کو پا سکے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک اسی دین پر قائم رکھنا اور اسی دین پر عمل کرنے والا بنانا، اور اللہ ہم تمام کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنانا، اور اللہ ہم تمام کو ہمارے گناہوں کو معاف کر کر ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دینا، اور اللہ ہمیں جنت میں پہلے مرحلے میں داخلہ عطا فرمانا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔